السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آج کے خصوصی پروگرام ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ اور ناظرین، جیسا کہ ربیع اول کا بابرکت مہینہ ہے اور سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ماہ کی برکتیں رحمتیں سبھی سمیٹیں، اور اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ ہم بھی اپنی رحمتیں برکتیں جو ہے اس میں جو ہے سمیٹ سکیں، اور اسی لحاظ سے آج ہم نے اسپیشل مہمان کو یہاں پہ دعوت بھی دی ہے اور وہ عالم دین ہے، دین سے ان کا تعلق ہے۔ اس حوالے سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی کی مانند ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا درجہ ہمارے علماء کرام کو دیا گیا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جو ہے دین کے رکھوالے، دین کے حوالے سے کام کرنے کے حوالے سے ایک جو شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے حوالے سے تو جان سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس گفتگو میں اپنی اصلاح بھی کر سکیں۔ تو آج کے ریئل پاکستانی جو عالم دین بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، آپ ہمیشہ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی گفتگو سے لوگوں کی اصلاح کر سکیں۔ تو آج کے ہمارے مہمان ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ جو ہے اتنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکال کر آئے، اور آپ جس طرح سے ماشاء اللہ سے کام کرتے ہیں دین کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور جس طرح سے میں نے اپنے ذکر کیا تھا اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے جو دین کے علماء ہیں وہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو وقت ہے، جو چیزیں ہیں، اس میں ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ اس طرح سے اپنا رول ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیے، علماء کرام کوشش ضرور کر رہے ہیں، ادروائز آپ پورے دنیا میں گلوبل ولیج میں 58 اسلامی ممالک سرد ہے، لیکن جو ٹرو اسلام، جو اسپرٹ ہے اسلام کی، وہ آپ کو پاکستان میں نظر آتی ہے۔ جب بھی ہمارے ہاں کوئی ایسا ایشو جو کہ اصل دین سے ہے، اس میں کہیں سے بھی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، تو علماء کرام سب سے پہلے محراب و منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور اس ایشو کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یقینی طور پر آج اگر قرآن اصل شکل میں موجود ہے، ہمارے درمیان عبادات اپنی اصل شکل میں موجود ہے، توحید اصل شکل میں موجود ہے، تو یقینی طور پر یہ اللہ کی کرم نوازی تو ہے، لیکن اس کرم نوازی کے جو وسائل ہیں اللہ نے وہ علماء کرام کو بنایا ہے۔ تو علماء کرام انبیاء کی بڑی شان ہے، فضیلت میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سارے انسان، جس طرح سارے حیوان مل جائے تو ایک انسان نہیں بن سکتے، اسی طرح سارے انسان مل جائے تو نبی کے مقام کو نہیں پا سکتے، اور سارے انبیاء مل جائے تو مقام محمد مصطفیٰ کو نہیں پا سکتے۔ تو یقینی طور پر لیکن وہ وراثت علمی کے لحاظ سے انشاءاللہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دانائے علوم و غیوب بنایا، تو یقینی طور پر آپ ہی کی وراثت علمی کنٹینیو کرتی ہے۔ صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر حضرات ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین اور فقہ کرام، اور اس کے بعد الحمدللہ سینہ بسینہ ہوتے ہوئے آج الحمدللہ وراثت علم جو ہے، الحمدللہ علماء کرام اس پر چلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح سے بات کی، ہمارے کیونکہ آپ کی بھی خدمات دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ جو ہیں حافظ بھی ہیں، لیکچرز بھی دیتے ہیں، استاد بھی ہیں، اور آپ کی ماشاءاللہ سے ایک اکیڈمی بھی ہے، سینکڑوں طالب علم جو ہیں وہ حفظ بھی کرتے ہیں، دین اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ علم بھی حاصل کرتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کے یہ ستارے کہاں کہاں پہنچے ہیں اور کہاں کہاں انہوں نے جو ہے اسلام کی روشنی پہنچائی؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سب دین کی برکتیں ہیں۔ میں اپنے کولیگس مجھے کینیڈا میں ملتے ہیں، امریکہ میں ملتے ہیں، دیگر اطراف و اکناف عالم میں ملتے ہیں، لیکن آپ بلیو می، وہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، یار تو ہم سے آگے نکل گیا۔ سبحان اللہ۔ ان کے سمپلی الفاظ ہوتے ہیں دین کی وجہ سے۔ تو وہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ حفظ قرآن بھی ہے، تجوید بھی، قرات بھی، اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے گریجویشن حاصل کیا، اور اپنی ترجیح کے ساتھ میں دین کی طرف آیا۔ میری کوشش یہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دین کا ادنا خادم بنا دے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے کہ دین کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔
یہ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، تو بس کوشش یہ ہے کہ ہم جھنڈے تلے آ جائیں، اور جھنڈا تھمایا جانا تو بڑا مقام ہے، اس جھنڈے کے سائے تلے کچھ دیر ہمیں کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے، اور وہ جو عشاقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ کی لمبی قطار لگی ہے اس میں کچھ دیر سب سے آخر میں سے اللہ ہمیں کھڑے ہونے کا موقع عطا فرما دے۔ اس لیے کہ یہ دنیا یقینی طور پر ہمارے لیے دنیا بھی بنائی ہے، آخرت بھی بنائی ہے، لیکن جو آخرت ہے متاعن فی الدنیا قلیل متاعن قلیل، قرآن نے کہا کہ یہ دنیا کی متاع جو ہے نا یہ قلیل ہے، اور جو آخرت ہے وہ بہت طویل ہے۔ اب خود دیکھ لیجئے کہ انسان کے مختلف ٹینیور دیکھ لیں کہ انسان ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہا، پھر اس دنیا میں آ کر اس دنیا کے پیٹ میں 70-80 سال میکسیمم، اس کے بعد پھر قبر میں ہزاروں سال، اور پھر حشر کا ایک دن اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر۔ تو یہ جو ٹینیور ہے اس لائف کا، یہ سب سے مختصر ہے اگر آپ غور کریں، 60 سال، لیکن اٹ از سو امپورٹنٹ دین ادر ٹینیورس، یہ سب سے اہم ہے۔ اگر اس میں ہم نے یہ امتحان گائے سمجھ لیجئے، جس سے ایگزامینیشن جو ہال ہوتا ہے اس کے 3 گھنٹے آپ کے نتائج اسی کے اوپر منتج ہوتے ہیں، تو یہ آخرت کے جو نتائج ہیں وہ منتج اس دنیا پر ہے کہ کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور اسلام کا ترہ امتیاز یہ آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمدنی زندگی بھی گزاری، تیشہ اور کدال سے خندقیں کھودنے سے لے کر امور سلطنت تک، اور عام گھریلو کاموں سے لے کر سیاست اور تجارت تک زندگی کے ہر شعبے میں کام کیا، تاکہ کل اگر کوئی بادشاہ مملکت اس بات پر فخر کرے کہ وہ خلیفہ رسول ہے، تو ایک زمین کھودنے والا دہقان بھی سینہ سپر ہو کر کہہ سکے کہ میں بھی طریقہ مصطفیٰ کا محافظ ہوں، میں بھی سنت رسول اللہ کا امین ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کو اللہ تبارک و تعالی نے گولڈن ورڈ سے اس طرح ظاہر فرمایا کہ میرے نبی کا اسوہ حسنہ، ان کا جو طریقہ ہے، ان کے جو افکار ہیں، ان کی جو ادائیں ہیں، ان کی جو تعلیم ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ ان کو فالو کرو گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ سائنس میں آپ پیچھے رہ جاؤ گے، ان کو فالو کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ حکمت و دانش میں پیچھے رہ جاؤ گے، ان کو فالو کرے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ دنیا کے اندر معیشت میں پیچھے رہ جائیں گے، ان کو فالو کریں گے کہ دنیا کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صاحب کسی ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے کہ اولین دور اگر اسلام کا اٹھائیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا عالم کیا تھا؟ ان میں سے اکثر عرب کے بدو تھے، انہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، چمڑا چوس چوس کر گزارا کرتے تھے، کھجور کی گٹھلیاں بعض اوقات وہ پھینکتے نہیں تھے، اپنی جیب میں رکھ لیا کرتے تھے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں سے کیا منسوب ہوئے کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عرش بری پر ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اولئک هم الصادقون، ان کے سچوں کی اللہ ڈگری عطا فرماتا ہے۔ آسمان سے فرشتے ان کی عظمتوں کو سلام کرنے کے لیے اترتے ہیں، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، انہوں نے محض چند سالوں کے اندر، صدیوں کے نہیں، چند سالوں کے اندر دنیا کی حکمرانی کی۔ قیصر و کسریٰ کے محلات جو انسانی گردنوں پر برتری کے نقارے بجاتے ہوئے انسانوں کو اپنا غلام بنا رہے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آ کر ان انسانوں کو ان زنجیروں سے آزاد کروا دیا۔ جو بیزنٹائن کنگز تھے یا پرشین کنگز تھے، لوگوں کو ان کی غلامی سے نکال دیا اور سوچنے کا موقع عطا فرمایا کہ یو کین اسس کہ کون سی چیز اچھی ہے۔ کیا آپ کو یہ چاند، سورج، ستارے، یہ جملہ عناصر و کواکب، یہ موجودات ارضی، یہ پہاڑ، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ چشمے، یہ جھرنے، یہ زمین پر بسنے والے سارے، یہ سارے نظارے، آگے بڑھو انہیں مسخر کرو۔ اے انسان، یہ ساری کی ساری چیزیں پوجنے کے لیے نہیں، تمہارے برتنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ ان کا غلام نہیں بنانا، ان کو اپنا غلام بنانا ہے۔ تو آقا کریم نے ایسا نسخہ عطا فرمایا کہ وہ انسان جو چاند کو اپنا خدا کہتا تھا کس طرح ہوا میں اڑتا، وہ جو سورج کو خدا سمجھتا تھا وہ کس طرح ہواؤں میں اڑے گا، وہ سمندر کو خدا سمجھتا ہے تو اس میں کشتی رانی کے لیے، نیویگیشن کے لیے اسے کس طرح یوز کرے گا۔ وہ جو گاڈ کنگ اور گاڈس کنگ، وہ جو اس کا حاکم بادشاہ ہے، جو اس کا خدا بن گیا ہے، تو اپنے حقوق کے لیے اس کے سامنے کس طرح آواز بلند کرے گا۔ تو انسان نے اپنے آپ کو سپر اسٹیشنز کی وجہ سے جکڑ لیا، توہم پرستی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آ کر وہ ساری توہم پرستی کی زنجیریں توڑ ڈالی، انسان کو عقلی شعوری طور پر آزاد کیا۔ آپ کے جتنی بھی غزوات ہیں ان کی حکمت یہی تھی کہ انسانوں کو آزاد کیا جائے سوچنے کے لیے۔ اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ تلوار چلاؤ اور کلمہ پڑھاؤ، نہیں،
بلکہ دوران جنگ بھی اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا، حضور نے فرمایا تمہیں کیا پتا، تم نے دل چیر کر دیکھا تھا جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا یا واقعی دل سے پڑھ لیا تھا؟ تو دوران جنگ بھی ان دا بیٹل فیلڈ آف دا وار اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا، اسلام نے کہا اسے بھی چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ ہمارا دین تھا، تلوار سے نہیں پھیلا۔ ہاں تلوار استعمال ہوئی لوگوں کو ذہنی اور فکری طور پر آزاد کرنے کے لیے، لوگوں کو فزیکل جو اسٹرنگتھ تھی بادشاہوں کی ان کو ختم کرنے کے لیے، ان وڈیروں کی فزیکل اسٹرنگتھ کو اسلام نے ختم کیا اور لوگوں کو سوچنے کا موقع دیا، اور جو اسلام کے قریب آیا ایسا ہو نہیں سکا کہ اس نے کلمہ نہ پڑھا ہو۔ اتنا خوبصورت دین، اتنا خوبصورت مذہب، اتنا عفو درگزر، فورگیونیس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار مثالیں یہاں پر موجود ہے کہ جو پتھر مارنے والے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو دعا دی۔ ہم تو فخر کرتے ہیں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے یہ کہا کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ، قتل کرنا کفر ہے۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے نپولین کی طرح، ہٹلر کی طرح، چنگیز خان کی طرح اور پچھلے بادشاہوں کی طرح لوگوں کی گردنوں کے اور سروں کے مینارے نہیں بنائے، بلکہ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے گرتے ہوئوں کو سنبھالا ہے، جس نے لوگوں کو عزت دی ہے، جس نے لوگوں کو تکریم دی ہے، بتایا ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سوتیلی بہن کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اگر ذہنی طور پر اگر سائیکوپیتھ کوئی خاتون بھی تھی اور وہ حضور سے گفتگو کر رہی، حضور نے اس کا بھی دل نہیں توڑا، کئی گھنٹے تک، ایک روایت 3 دن تک آپ اس کی باتیں سنتے رہے۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے پرایوں کو عفو درگزر کیا، جس نے دشمنوں کو امان دی۔ ہم اس نبی کے ماننے والے جس نے دشمن کو نہیں مارا، دشمنی کو مارا۔ دیکھیں فتح مکہ ہوا، سب یہ کہہ رہے تھے کہ آج بدلے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج عفو درگزر کا دن ہے۔ تو یقینی طور پر یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جس نے دنیا کو تہذیب سکھائی۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے انسان تو تھا، لیکن وہ ورد انسانیت، ہیومینٹی نہیں تھی، انسانیت نہیں تھی۔ اس لیے کہ انسانیت تو پامال کر دی گئی تھی، زندہ درگور کر دیا جاتا بچوں کو، بات بات میں بات تلوار بے نیام ہو جایا کرتی تھی، حسب و نسب پر فخر کیا جا، جو جتنا طاقتور ہے وہ اتنا باعزت تھا۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انسان کی ساری زنجیریں توڑ کر انسان کو انسانیت سے ہمکنار کیا۔ آج جو فریڈم آف اسپیچ کی بات کی جاتی ہے، فریڈم آف ایکسپریشنز کی بات کی جاتی ہے، آج اگر حقوق انسانی کی بات کی جاتی ہے تو بلیو کیجئے نہ یہ جنیوا کنونشن سے ملے ہیں یا نہ میگنا کارٹا نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ سب سے پہلے والی ریاست مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ آپ پریزنر رائٹس کی بات کریں، آپ ویمن رائٹس کی بات کریں، آپ چلڈرن رائٹس کی بات کریں، ایلڈر رائٹس کی بات کریں، پیرنٹ رائٹس کی بات کریں، آپ چلڈرن رائٹس کی بات کریں، آپ ویڈو رائٹس کی بات کریں، آپ اورفن یتیم کے رائٹس کی بات کریں، ایون اگر آپ اینیملز رائٹس کی بات کرتے ہیں، آپ پلانٹ رائٹس کی بات کرتے ہیں، آپ پرزنر، یہ جتنے بھی رائٹس ہیں یہ والی ریاست مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عطا فرمائے ہیں۔ دیکھیے بدر کے قیدی آئے، حضور نے فرمایا کچھ دینے کے لیے ٹھیک ہے، ایسا کرو تمہارا فدیہ یہ بنے گا 3 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا۔ کیا بات! اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کی تعلیمات دیکھیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم فادر ڈے بنائیں گے، مدر ڈے بنائیں گے، ٹیچر ڈے بنائیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تمہارا ہر دن فادر ڈے ہونا چاہیے، تمہارا ہر دن پیرنٹس ڈے ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا ٹیچر تمہارا روحانی باپ ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا ٹیچر ڈے منایا جا رہا تھا، میں نے کہا سال میں 1 مرتبہ ضرور منائیے، لیکن میرے نبی نے تو فرمایا روزانہ منائیے۔ ایک فرمائش کرنا چاہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ سے آپ قرات میں بھی سب سے آگے تھے، آپ نعت خوانی بھی جو جس طرح سے مقابلہ آپ نے بتایا تھا، کمپٹیشن میں آپ نے پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا، اگر کچھ جو ہیں آپ ہمارے ساتھ کچھ اشعار یا کلمات آپ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں تو جی میں پہلے 2 آیات تلاوت قرآن اور اس کے بعد پھر کہیں گے تو ایک شعر پڑھ دوں گا انشاءاللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। جی بڑی مہربانی یہ ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ کہ اس طرح سے ہم لائیو جو ہے آپ سے جو قرات ہم نے سنی تھی، یہ یقین مانیں اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ اسباب بنا دیتا ہے یہ آج اس شو کے توسط سے، اور اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت جو مقام آپ کو دیا ہے وہ کیا ہے، کیونکہ آپ نے کچھ خود اپنے جو تاثرات اور چیزیں شیئر کی ہیں کہ میرا جو کام جو دین نے مجھے جو عزت اور مقام بیسکلی اٹس ناٹ نیشنل انٹرنیشنلی آپ کو جو عزت آپ نے پاکستان کو دی، کیونکہ آپ نے ہمارے یو ایس بھی گئے تھے، وہاں سے جو لیٹر آیا تھا وہ بھی وہاں پہ بھی آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا، اور آپ جہاں میں نے کانگریس میں جمعہ پڑھایا الحمدللہ، الحمدللہ پینٹاگون ادھر ادھر ہر جگہ دین کی ترجمانی کی، اللہ کا بڑا کرم ہے، ڈیوک آف انگلینڈ کے ساتھ مکالمہ، ویٹیکن سٹی، جہاں جہاں موقع ملا اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ آپ جب کیونکہ obvious سی بات ہے کچھ ہمارے ملک کے حوالے سے کچھ جو سوچ ہوتی ہے، پھر کچھ دین کے حوالے سے، اور آپ نے وہ سوچ کو جو سوچ انٹرنیشنلی طور پہ اب جو بھی ہے لوگ رکھتے ہیں، اس سوچ کو آپ نے جو ہے ختم کیا ہے اور بتایا کہ ہمارا دین ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے، اسی طرح سے آپ خدمت کرتے رہیں، ہماری بہت ساری دعائیں، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں، جو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ وہ ہر چیز جو ہم نے یہاں پہ کی اس کو قبول فرمائے، اور آپ سے درخواست ہے ایک پیغام کے لیے۔ میں پی ٹی وی میرا مدر انسٹیٹیوٹ ہے، گزشتہ 25 سال سے میں وابستہ ہوں پی ٹی وی سے، تو میں پی ٹی وی کے جتنی ویورشپ ہے، ظاہر ہے پورا پاکستان پی ٹی وی کا ویورشپ ہے، ویورز ہیں سارے کے سارے، تو میں نے کہنا چاہوں گا کہ اپنے نبی سے محبت کیجیے، اس لیے کہ نبی کی محبت ہی دراصل ترقی کا دروازہ ہے، نبی کی محبت ہی ظلمتوں کو اندھیروں کو دور کرتی ہے۔ اور ہمارے المیہ یہ ہے کہ جو پراپر کسی مدرسے میں ہو جائے تو وہی ذہن لے کر نکلتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ فرقہ واریت کو چھوڑ دیجئے، یہ بلانگنگز کو چھوڑ دیجئے، نبی سے محبت کیجئے، اس لیے کہ سیرت بھی میرے نبی کی ہے، میلاد بھی میرے نبی کی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ میلاد کو منایا جاتا ہے، سیرت کو اپنایا جاتا ہے، اور جب ہم سیرت کہتے ہیں اس سے مراد ہے تعلیم مصطفیٰ،
یعنی نبی کی جو کچھ تعلیم ہے اسے سیرت کہا جاتا ہے. اور جب ہم میلاد کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تعریف مصطفیٰ. سیرت جب کریں گے تو تعلیم مصطفیٰ، اور میلاد کہیں گے تعریف مصطفیٰ. تعریف مصطفیٰ کیا ہے؟ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، فضیلت مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، نورانیت مصطفیٰ، علم محمد مصطفیٰ، یہ ساری تعریف مصطفیٰ ہے. اور بڑی عجیب و غریب بات ہے، نبی کی تعلیم جو ہے نبی نے عطا فرمائی ہے، اور نبی کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے. کبھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہتا ہے، کبھی مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کبھی إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کبھی إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا کہ ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا. کبھی وَالضُّحَىٰ کا مکھڑے والا، کبھی وَاللَّيْلِ کی زلفوں والا، کبھی مدثر کے پاک لباس والا، کبھی مزمل کے دوشالے والا، کبھی لا اقسم بہذا البلد کے مقدس قدم والا، کبھی ید اللہ فوق ایدیہم کے پاک ہاتھوں والا، کبھی الم نشرح لک صدرک کے سینے والا اللہ کہتا ہے، کبھی ما زاغ البصر وما طغیٰ کا سرمے والا کہتا ہے، کبھی لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ کی نگاہوں والا چشمان مقدس والا کہتا ہے، کبھی اللہ والشمس کے رخسار والا کہتا ہے، کبھی والنجم کی نورانیت والا کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کی تاج والا کہتا ہے، کبھی یاسین کے جلووں والا کہتا ہے. تو جب ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں تو دراصل خدا کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اور جب نبی کی تعلیم کو بیان کرتے ہیں دراصل ہم سیرت مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں نبی سے بلونگ کرتی ہے. جو بھی بک آف بائیوگرافی آپ پڑھیں گے تو اس کا آغاز ہمیشہ سے اس کی جینیسس سے، اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ان چیزوں میں نہیں الجھانا چاہیے، نہ الجھنا چاہیے. بس نبی سے محبت کیجئے. صاحب لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ماں باپ آل اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. وہ قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم واموالکم وعشیرۃ اقترفتموها، تمہارے والدین سے، تمہارے بھائیوں سے، تمہارے بچوں سے، تمہاری بیویوں سے، تمہارے وطن سے، تمہارے مال سے، تمہاری دولت سے، تمہاری تجارت سے، ہر چیز سے بڑھ کر جب اللہ رسول سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان مقبول نہیں ہوگا. یہ قرآن کی آواز ہے. تو حضور سے محبت کیجئے. جنہوں نے نبی سے محبت کی وہ زمانے میں معزز ہو گئے، اور ہم نے نبی کی غلامی سے کنارہ کیا، دنیا کے غلام بن گئے. وہ جب تک نبی کے غلام تھے دنیا کے حکمران تھے. نبی کی غلامی سے ہٹ کر دوسروں کی غلامی کی تو دنیا کے غلام بن گئے. آج بھی حکمراں بننا چاہتے ہو، آج بھی سائنسدان بننا چاہتے ہو، ٹیکنالوجی میں آگے نکلنا چاہتے ہو تو نبی کی سیرت کو اپنا لیجئے، نبی سے محبت کیجئے. اللہ تبارک و تعالی آج بھی راستے انشاءاللہ کشادہ فرما دے آمین. گا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. اور آپ نے اس میں بہت ساری دعائیں بھی دی تھی. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری جو ہے سب دعاؤں کو قبول عطا فرمائے، اور آپ کا ونس اگین شکریہ. جی ڈاکٹر، ہمارے ریئل پاکستانی تھے میں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب تھے. ان کی آپ نے گفتگو آپ نے سنی ہے، اور ان کا پیغام بہت ہی پیارا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شخصیت تھی، اور اگر ہم ان کو سمجھیں اور تھوڑا سا بھی اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں، یقین مانیں راستے بنتے جاتے ہیں. دین اسلام محبت کا راستہ ہے، انسانیت کا راستہ ہے. مولا میں یہاں پر ایک منٹ روک کر کہوں گا، دیکھیں اس میں ضروری نہیں آپ کے پاس بہت زیادہ وسائل ہو. دیکھیں ایک چھوٹی سی مسجد تھی مدینہ منورہ میں، اس کے اندر بہترین دنیا کی یونیورسٹی، 70 اصحاب صفہ وہاں پر پڑھ رہے ہیں. یونیورسٹی بھی ہے، وہ انٹیریئر منسٹری بھی ہے، وہ وزارت خزانہ بھی ہے، وہ آرمی ہیڈ کوارٹر بھی ہے، وہ چھوٹی سی مسجد سپریم کورٹ بھی ہے، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی ہے، بیت المال بھی ہے. ایک چھوٹی سی جگہ سے آپ دیکھیں دنیا کے جتنی مساجد ہیں اسی مسجد کی شاخ ہے. کعبۃ اللہ کو بھی عظمت وہیں سے ملی. حضور اٹھ کے گئے فتح مکہ کے بعد کعبۃ اللہ کو پاک و صاف کیا. تو یہ مت سوچئے وسائل نہیں، لگ جائیے انشاءاللہ حضور کا دامن تھام لیجئے، انشاءاللہ راستے بن جائیں گے. ایسا ہی آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے ساری آسانیاں عطا فرماتا ہے. اسی بات کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی جائیں، امن کا پیغام پھیلائیں، اور اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.